یورپین ہسٹری کا سلیبس آپ کے سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس خاص طور پر بلوچستان میں کے پی کے ایم پی سلیبس جو ہے وہ لگ بھگ سیم ہے یورپین ہسٹری کا. مارکس میں ڈفرینس ہے، کہیں 100 مارکس کا، کہیں 150، کہیں 200، لیکن سلیبس جو ہے وہ سیم ہے اور نیچر آف ٹاپکس اینڈ کوشچنز بھی ہمیں سیم ملتے ہیں. میں پرسنلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آئی آر یا پولیٹیکل سائنس آپٹ کی ہوئی ہے ایز اے سبجیکٹ سی ایس ایس میں یا پروونسز کے ایگزامینیشنز میں، تو ان کے ساتھ جو بیسٹ پاسبل کمبینیشن ہے وہ یورپین ہسٹری ہی بنتا ہے. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پہلی دفعہ کلاس لے رہے ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی کہ اگر کوئی یہ جو چیٹ کا آپشن ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ ڈیورنگ کلاس اگر آپ کو کوئی وائس کا ایشو آ جاتا ہے تو تب آپ یہاں چیٹ میں جو ہے وہ مجھے مینشن کر سکتے ہو. اگر زیادہ اسٹوڈنٹس مینشن کریں گے اٹ مینس کہ میرے اینڈ پہ پرابلم ہے، اور اگر جو ہے وہ ایک آدھا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی وائس کا ایشو ہے تو اٹ مینس کہ اس کی اینڈ پہ نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، میرے اینڈ پہ نہیں. کائنڈلی اپنے کیمرہ جو ہے وہ آف ہی رکھیں. جب بھی کلاس اینڈ ہوگی تو اینڈ آف دی کلاس میں آپ کو یہ جو سلائڈز ہیں، یہ واٹس ایپ گروپ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے فی پے کی تو واٹس ایپ گروپ میں ان کو یہ سلائڈس along with بکس مٹیریل اس سے ریلیٹڈ ٹاپک کا وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. کوشش کیجیے گا کہ سلائڈس جو یہ لکھ رہا ہوں میں، یہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن خود بھی کرتے رہیں. سلائڈس تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن اگر آپ کے اینڈ پہ یعنی کسی بھی طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ رائٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی یا یہ ہم بعد میں دیکھیں، آپ کے اینڈ پہ کوئی ہو جاتا ہے میرے اینڈ پہ ایشو نوٹ ڈاؤن کر. خاص طور پہ اگر انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ سلائڈ ساری پھر ختم ہو جاتی ہے، سیو نہیں ہوتی. تو لہٰذا کوشش کیجیے گا ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں. یورپین میں پڑھاتا کیسا ہوں اور یورپین کے لیے بکس کون کون سی، تو یہ آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کا، اس میں جناب میں کتابیں شیئر کر رہا ہوں، وہ کتابیں کہ جو ضروری ہیں اس سلیبس کو تیار کرنے کے لیے. یہ 4 کتابیں ابھی کے لیے، آگے جب کوئی اسپیسیفک ٹاپکس ہوں گے تو انہیں میں بتا بھی دوں. ایک کتاب تو ڈیوڈ تھامسن کی یورپ سنس نیپولین، ٹھیک ہے جی، شیئر کر دی میں نے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں. دوسری کتاب آسپیکٹس آف یورپین ہسٹری، اسٹیفن جے لی. تیسری کتاب، یہ بیسیکلی 2 کتابیں، این کرشا آتھر، اس کی ایک کتاب ہے ٹو ہیل اینڈ بیک، اور دوسری رولر کوسٹر.
ٹو ہیل اینڈ بیک میری جو کتاب ہے یہ ورلڈ وار اور ورلڈ وار ون کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں یعنی 1914 سے 1949 تک کے فیز کو کور کرتی ہے. رولر کوسٹر 1950 سے 2017 تک کے یورپ کو کور کرتی ہے. یہ دونوں آپ کو میں نے اپلوڈ کر دی. اسٹیفن جیلی کی کتاب 1789 سے آنورڈس کولڈ وار تک کے فیز کو کور کرتی ہے اور یورپ سنس نپولین 1789 سے آنورڈس ورلڈ وار تک کور کرتی ہے. انالیٹیکل کتابیں ہیں جی چاروں, لیکن ان چاروں کتابوں کے ساتھ اینی ٹیکسٹ بک, کوئی ایک ٹیکسٹ بک جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ رگھوبیر دیال کی بھی لے سکتے ہیں, آپ پیکاک کی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ملر کی لے سکتے ہیں, کوئی بھی ایک ٹیکسٹ بک, اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بھی ٹیکسٹ بک جس سے آپ کے بیسک فیکٹس جو ہیں وہ کلیئر ہے. کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے سچ, ٹھیک ہے جی. میں نے یہ چاروں کتابیں آپ کو ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر دی. یہ آپ جو مرضی ایک ٹیکسٹ بک رکھ سکتے. میرا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے یورپین کے سلیبس پہ. اس کے علاوہ آپ کوئی اور کتاب دیکھنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میری ذاتی دانست میں کہ یہ چار کتابیں جو ہیں وہ ان کی ایک تھورو ریڈ اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے. میرے لیکچرز جو میں آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا وہ انہیں چار کتابوں کا کمبینیشن ہے. شروع کے لیکچرز تو ان دو کتابوں سے اور اگلے پھر لیکچرز ان دو کتابوں سے. ان ایڈیشن ٹو دس ایک پانچویں کتاب جو کہ سافٹ فارم میں نہیں ہے, اگر آپ میں سے کسی کو اویلیبل ہوتی ہے تو اچھی بات. میرے پاس یہ ہارڈ فارم میں جو کتاب ہے, اور یہ پوری ایک سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ ایک ایگزیکٹو سمری ہے پوری یورپین ہسٹری. سائمن جینکنس, سائمن جینکنس کی کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف یورپ. سائمن جینکنس کی کتاب سے آپ کوئی 20 نمبر کا ٹاپک پورا نہیں تیار کر سکتے, لیکن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایسی بات سائمن جینکنس کر جاتا ہے جو آپ کو مین اسٹریم کتابوں میں ملتی. تو ہاں, یہاں سے آپ کوٹیشنز یا ہٹ کے بات آج کے لیکچر میں ہمیں اسی طرح مل جائے گی کہ سائمن جینکنس کیا کہتا ہے, آپ ان کو کوٹ کر سکتے. یہ میرے سورسز ہیں کہ جن میں رہتے ہوئے میں نے اپنے لیکچر جو ہے وہ پریپیئر کیے ہوئے ہیں, اور آپ کو میں نے وہی جو ہے وہ سنا دیں. لیں جی, چلتے ہیں پھر وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, کیونکہ لمبا سلیبس ہے. ہم نے تقریباً سلیبس کے تمام آسپیکٹس کو ٹچ کر لیا. یورپین ہسٹری کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو فیزز میں آپ سمجھ سکتے ہیں. فیز 1 1789 سے 1815 تک کا فیز. اس فیز میں فرینچ ریولوشن, کورس آف فرینچ ریولوشن, نپولین میں پھر نپولین کے ریفارم, نپولین کی کانکویسٹ, اس کا کانٹیننٹل سسٹم, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائز اینڈ فال آف نپولین. اور چوتھا پھر کنسرٹ آف یورپ. یہ چار ٹاپکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فیز میں, ٹھیک ہے جی, وہ بڑے امپورٹنٹ. اگر ہم پاس پیپرز کو بھی دیکھیں کسی بھی سی ایس ایس کے یا پی ایم ایس کے, تو ان چار ٹاپکس میں ہی ہمیں اس فیز میں کوشچن ملتا ہے.
آئیڈیل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس پورے فیز کو پہلے کسی بھی ٹیکسٹ بک سے پڑھا جائے، کسی بھی ٹیکسٹ بک سے اس فیز کو پڑھا جائے. اس کے بعد اسی فیز سے ریلیٹڈ جو چیپٹرز ہیں ڈیوڈ تھامسن کے اینڈ اسٹیفن جے لی کے، ان کو پڑھا جائے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیز وہاں اس پر آپ نے ان 3 کتابیں خاص طور. اور جہاں جہاں سائمن جینکنز جو بات کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. فیز 2 اگر ہم یورپین ہسٹری کا دیکھیں تو 1815 سے 1848 تک کا فیز. اس فیز میں کانگریس آف ویانا پلس ادر کانگریسز، میٹرنک سسٹم جو کہ امپورٹنٹ ٹاپک. پھر اس کے بعد ریولوشن آف 1830، پھر ریولوشنز آف 1848 اور پھر ان کا کمپیریزن. پھر اس فیز میں یورپ میں ڈیولپ ہونے والا نیشنلزم، سوشلزم ایکسیٹرا، اس طرح کے کانسیپٹس اس فیز میں جو ڈیولپ ہوئے یورپ. اس فیز کو بھی تیار کرنے کا سیم ہی ماڈل ہے. پھر فیز 3 ہے جی، ایٹین 1848 سے 1871. اس فیز کے امپورٹنٹ ٹاپکس میں یونیفیکیشن آف اٹلی، یونیفیکیشن آف جرمنی اینڈ ایسٹرن کوسچن. یہ 3 ہی ٹاپکس اس فیز کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. ایسٹرن کوسچن کے اندر پھر کرائمین وار بھی ہے. لیکن اس فیز کے یہی 3 بڑے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیولپ. جہاں کہیں 200 مارکس کا یورپین ہسٹری ہے تو وہ یہاں تک کے ہی ہمیں سلیبس میں سے وہ 100 مارکس کا ایک پیپر. سی ایس ایس میں یہ ایک پورشن پارٹ 1. اسٹوڈنٹ کو اس میں سے 4 کوسچنز پوچھے جاتے ہیں سی ایس ایس میں، اور اس کو یہاں سے 2 کوسچنز کو ایڈریس کرنا. اس کے بعد اگلا فیز ہے فیز 4. فیز 4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1871 سے لے کے 1945 تک کا فیز ہے. اس فیز میں ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اینڈ انٹر وار پیریڈ. اب انٹر وار پیریڈ میں مختلف ٹاپکس ہیں آگے فردر. مثلا اس فیز میں ڈکٹیٹرشپ کیسے جی یورپ میں اسٹارٹ ہوئی. اسی فیز میں پھر فارن پالیسیز مختلف کنٹریز کی، ان پہ بات. اس فیز کو تیار کرنے کے لیے این کرشاw کی کتاب پہ ٹو ہیلپ اینڈ بیک، یہ آپ کو میں نے سافٹ فارم میں جو اسٹوڈنٹس رجسٹر ہوئے ہیں ان کو میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی. میرے تمام لیکچرز لگ بھگ اس کے ارد گرد ہی گھومیں گے.
پھر ففتھ فیز ہے. ففتھ فیز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1945 سے ٹل ڈیٹ ابھی تک کی ہونے والی ڈیولپمنٹس. ان میں کولڈ وار کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے, نیٹو کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے, یورپ کی اوور آل اکانومی اور اس کی اکنامک انٹیگریشن, جن میں پھر یورپین یونین بھی آ جائے, پھر بریگزٹ بھی امپورٹنٹ ہے. سو اس طرح کے ٹاپکس کے جو فیز 5 میں امپورٹنٹ, یعنی اگر ہم پیپرز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں تو اس کے لحاظ سے اب انہیں ایک سیکنڈ جی وعلیکم السلام جی بول رہا ہوں, جلدی بولیں, کلاس نہیں ہے. ساڑھے 12 بجے پھر کال کر لیں اگر 2 منٹ لینے, ابھی میری کلاس چل رہی ہے, 12:30 کے بعد کلاس کر کے کال کر لیں, ٹھیک ہے. ایک دو اور امپورٹنٹ ٹاپکس کنٹمپرری ڈائنامکس میں, جس طرح ابھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح یوکرین رشیا کا ایشو ہے, تو آف کورس یہ بھی یورپین ہسٹری کا ٹاپک بن جاتا ہے. سی ایس ایس کے کانٹیکسٹ میں اس پورشن میں سے وہ پارٹ 2 کہہ کے اس کو ایک ہی پیپر میں اس میں سے 3 کوسچنز پوچھتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو اس میں سے 2 کوسچنز کرنے. یہ وہ پورشن ہے جو ٹف پورشن ہے, کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹ کو آپشن بھی ایک سوال کا کم ملتا ہے. صحیح ہے جی, کلیئر ہے جی. سو ہم نے ان 5 ایریاز کو ٹچ کرنا چاہیے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ایک ایریا کو سکپ کر دیں اور کہیں جی کہ ہمارا پیپر نکل جائے گا. ہمیں یہ 5 ایریاز جو ہیں ان کو ٹچ کرنا, اور ان 5 ایریاز کو پھر ہم نے پاسٹ پیپرز کے ساتھ کلیبریٹ بھی کرنا ہے کہ جو جو چیزیں ہم تیار کرتے ہیں, کیا جتنے بھی پاسٹ پیپرز کم از کم 5 سے 6 سال کے پاسٹ پیپرز, کہ بھائی کیا ہم نے جو تیاری کی ہے, جو پریپریشن کی ہے, اس سے پیپر میں سوال نکلتے ہیں. سو آئی کین گارنٹی یو کہ ابھی بھی جو یہ 22 کے پیپر ہوئے تو ان میں ہم نے جو کلاس میں ہی باتیں کی اور جو میں نے آخر میں پھر موک پیپرز لیے, تو 4 سے 5 سوال تو اسی میں سے, بڑا پریڈکٹیبل پیپر ہے. 2016 سے لے کے 2022 تک صرف ایک پیپر ہے 2017 کا جو تھوڑا سا ہمیں روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا پیپر نظر آیا, تھوڑا سا, ورنہ سارے پیپر بہت پریڈکٹیبل پیپر یورپین کے. سو یہ تو تھا جی ایک بریف سا اوور ویو کہ سلیبس ہے کیا اور اس کو کیسے جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا. میری پرسنل ریکمنڈیشن تو ہے کہ یورپین ہسٹری کام ہی ریڈنگ کا ہے. جتنی آپ کی ریڈنگ بڑھتی جائے گی, واسٹ ہوگی, اتنا یورپین بہتر طور پر سمجھ آنے لگ جاتی. آپ ان پرسن نوٹس بنانا چاہتے ہیں, ڈیٹیل میں لکھنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا پرسنل جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یورپین ریڈنگ کا کام, ایک اسپیسیفک اگر پورشن ہے تو اس کو سب سے پہلے اس سے کوئی بھی ٹیکسٹ بک پڑھیں, پھر اس پورشن کو ایک ساتھ ملا کے آپ ڈیوڈ تھامسن سے پڑھیں, آپ اسٹیفن جیلی سے پڑھیں, جینکن سے پڑھیں, ایک پوری کنیکٹیوٹی میں جو ہے وہ ایک فیز پورا تیار کرنے کی ضرورت ہے. فیز 1 سے ہم سٹارٹ کریں گے جی, اور آن ورڈ آگے
بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کسی کو کوئی ایشو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں جب کمپلسری سبجیکٹس کی کلاسز لے رہا ہوتا ہوں تو اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، آپشنل کی ڈائنامکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ آپشنل میں بھی مجھے سلیبس بھی پورا پہلے کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کسی کا کوئی ایشو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو ہم پھر پہلا لیکچر شروع کریں گے جی۔ اور کلاس یاد رکھیے گا جی کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہی ہوگی، جیسا کہ واٹس ایپ گروپ میں جنہوں نے بچوں نے فی پے کیا ان کو کوآرڈینیٹر نے واحد خان نے بتا دیا، تو یہ کلاس اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ پیجز مینشن کر دی ہے جی میں نے، یہ آپ لوگوں کو سلائڈز اویلیبل ہو جی۔ کسی کا کوئی سوال یا کوئی ایشو ہے تو وہ بتا دیں۔ ٹیکسٹ بک جو مرضی لے لیں، میں نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی ٹیکسٹ بک جس سے آپ بیسک فیکٹس اپنے ٹھیک کر لیں، فیکٹس تو کلیئر ہونے چاہیے نا جی۔ آپ فرینچ ریولوشن پڑھتے جا رہے ہیں، اس پہ انالیسز آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بیسک فیکٹس کا ہی نہیں پتا، تو بیسک فیکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی یہ جو انالیسز ٹائپ کی کتابیں ہوتی ہیں نا جی، ان میں آپ کو آرڈر میں نہیں ملتے، یہ تو اپنے اوپینین دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بیسک ٹیکسٹ بک جہاں سے آپ کے بیسک فیکٹس جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، وہ آبجیکٹو میں بھی کام آتے ہیں، ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ لو جی، موک سیشن آخر میں ہوتے ہیں جی میرے، جس طرح یہ پیچھے بھی میں نے 2022 کی ٹرم سے پہلے ایک مہینہ پہلے سیشن لیے، موک سیشن میرے آخر میں۔ ٹیکسٹ بک کوئی بھی لے لیں جی، میری طرف سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ملر کی لے لیں، پیکاک کی لے لیں، رگھوبیر دیال کی لے لیں، جس مرضی کی کتاب لے لیں، لیکن کوشش کریں گے کوئی انٹرنیشنل آتھر ہی ہو، یہ لوکل آتھر جو ہیں ان سے پرہیز ہی کریں۔ اوکے جی، نہیں نہیں خلیل صاحب، یہ جو کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے یہ میں علیحدہ سے اس پہ سیشن لیتا ہوں، اس کی 2 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی، وہ میں علیحدہ سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر تو میں ریکنیکٹ تو آ جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن یہ سلام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلا فیز ہمارا 1789 سے 1815 کا فیز ہے، اس کو ہم تیار کریں گے میکسیمم، اس میں سے جتنے ایریاز ہم تیار کر سکیں، اور اس کے بعد اسی فیز پھر ہم پاسٹ پیپرز میں دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز میں ہم نے جس طرح تیار کیا تو کیا پاسٹ پیپرز میں اس سے ریلیٹڈ کوشچنز آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہر فیز کو جیسے جیسے ہم دیکھتے جائیں گے، ہر فیز کے پھر پاسٹ پیپرز کے ساتھ ہم اس کو کوریلیٹ کرتے جائیں گے، تو ایک سارٹ آف اٹمپٹنگ بھی آپ کی جو ہے ڈیولپ ہوتی جائے گی کہ اگر پیپر میں سوال آئے گا تو جی اس کو کیسے اٹمپٹ کرنا، لیکچر میں ہم اس کو چل بھی رہے یا نہیں چل رہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ آپشنل کے پیپر میں اس آسپیکٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایز اے ٹیچر بھی ہمارے پہ پھر مورل اوبلیگیشن ہے کہ جناب جو آپ تیار کروا رہے ہیں وہ پیپر میں آ بھی رہا ہے ون وے اور دی ادر،
یا بالکل ہی نہیں آ رہا. تو یہ پیٹرن ہر فیز میں چلتا رہے گا. جس فیز میں بھی ہم جاتے رہیں گے ساتھ ساتھ پاس پیپرز کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری پھر اٹیمپٹنگ بھی کہ بھائی اگر پیپر میں سوال آ گیا تو کیسے جواب دینا ہے وہ ساتھ کور ہوتا رہے گا. تو شروع کرتے ہیں جی. پھر پہلا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا دیٹ از فرینچ ریولیوشن یورپین ہسٹری کے سلیبس کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرینچ ریولیوشن 1789 یہیں سے کیوں آپ کا سلیبس جو ہے اس کو سٹارٹ کروایا جا رہا ہے. فرینچ ریولیوشن سے پہلے بھی کئی ڈیولپمنٹس ہیں یورپ میں, جیسا کہ گلوریس ریولیوشن. گلوریس ریولیوشن جو 1688 میں یو کے میں, اس وقت یو کے نہیں تھا, اس وقت گریٹ برٹن کہتے تھے, جی بھی گریٹ برٹن. تو گلوریس ریولیوشن بہت بڑی ڈیولپمنٹ یورپ کی تاریخ. تو اس سے کیوں نہیں اسٹارٹ سلیبس کو کرتے, فرینچ ریولیوشن سے کیوں کرتے. دی آنسر از کہ گلوریس ریولیوشن بیسیکلی گریٹ برٹن کے اندر ایک رجیم چینج, ایک پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن تھی جس کا امیڈیٹ امپیکٹ اوور آل یورپ کی ہسٹری پہ کوئی فوراً نہیں پڑا. فرینچ ریولیوشن ایک ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ فرانس کے اندر رجیم چینج تو ہے لیکن اس کا امیڈیٹ امپیکٹ پھر پورے یورپ پہ پڑا. فرینچ ریولیوشن سے پہلے کی یورپین ہسٹری, پری فرینچ ریولیوشن جو یورپ کی ہسٹری ہے, وہ اتنی زیادہ انٹر لنکڈ نہیں, لیکن پوسٹ فرینچ ریولیوشن جو ہسٹری ہے یورپ یہ ہائیلی کنیکٹڈ ہے. جو کچھ فرانس میں 1789 میں ہوا اس کا امیڈیٹ امپیکٹ ہمیں پورے یورپ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے گزارش کی تھی کہ ڈیورنگ لیکچر جو ہے وہ کائنڈلی چیٹ میں نہ کچھ لکھیں, وہ کیونکہ میں کوئی نوٹس یا پوائنٹس دیکھ کے کلاس نہیں لے رہا ہوتا, زبانی میرے لیکچر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈیورنگ لیکچر جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ گیا تو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں. ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس میں پھر ہاؤس اوپن کر دیتا ہوں کہ جس نے جو سوال کرنا ہے وہ کرتا رہے. وہ جب آپ چیٹ ڈیورنگ لیکچر جو ہے وہ چیٹ میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ میرے سامنے پھر نوٹیفائی ہو جاتا ہے, یہ سامنے نا اسکرین پہ میرے سامنے آ جاتا ہے, تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ کو اگر کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی ایشو ہے, آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اینڈ آف لیکچر میں وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تو ایک پہلی بڑی وجہ کہ فرینچ ریولیوشن سے ہی ہم یورپین ہسٹری کو پروو کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ کنیکٹڈ ہے پورے یورپ کی ہسٹری فرینچ ریولیوشن کے بعد. فرینچ ریولیوشن سے پہلے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی لیکن وہ اتنی زیادہ انٹر لنکڈ نہیں, تو اس لحاظ سے پھر فرینچ ریولیوشن امپورٹنٹ. اب فرینچ ریولیوشن کی کازز میں ہم دیکھیں گے, پولیٹیکل کازز دیکھیں گے, سوشل کازز دیکھیں گے, اکنامک کازز دیکھیں گے, انٹلیکچوئل کازز. یہ 4 بڑی کازز ہیں فرینچ ریولیوشن. سوال یہ کہ جس طرح کے حالات 1789 میں فرانس کے تھے تو اس سے ملتے جلتے ہی حالات ہی آسٹریا میں بھی تھے, اس سے ملتے جلتے حالات ہی رشیا میں بھی تھے, اس سے ملتے جلتے حالات ہی آٹومین عثمانی ترکی جو وہاں پہ بھی تھے. ایسے ہی حالات. تو یہاں کیوں نہیں ریولیوشن آیا, فرانس میں کیوں ریولیوشن آیا؟ سو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کازز آف فرینچ ریولیوشن سے پہلے یہ چیز بھی سمجھنی پڑے گی کہ وائی فرانس ہی کیوں.
انقلاب فرانس میں ہی کیوں آیا، باقی یورپ میں کیوں نہیں آیا، جبکہ حالات تو آسٹریا، رشیا، اوٹمن اور کئی دوسرے علاقوں میں سیم تھی. اور پھر کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں چینج، تبدیلی کی کوششیں بھی نظر آئیں، جیسے پولینڈ ہو گیا، ہنگری کے کچھ علاقے ہو گئے، ایک دو علاقے کہ یہاں چینج کی کوششیں ہوئیں، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں، دبا دی گئی، پریس کر دیا گیا. لیکن فرانس میں یہ چینج کی کوشش، یہ ریولیوشن کامیاب ہو. تو ایسا کیا تھا فرانس میں کہ جس کی وجہ سے یہ ریولیوشن کامیاب بھی ہو گئے اور پورے یورپ جو ہے وہ پھر اس کی لپیٹ میں. سو کازز کے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے فرانس کے وائے فرانس اس کو بھی دیکھنا پڑے. اب مزے کی بات یہ کہ ان تمام کنٹریز جن کا ہم نے حوالہ دیا، ان تمام سے جو اکانومی آف 70s میں فرانس کی اکانومی بہتر تھی، یعنی پھر بھی فرانس میں ریولیوشن آئی. صحیح ہے. فارمرز جس کو کہتے ہیں، کسان، پیزنٹری، فارمرز، پور کلاس، اس کی کنڈیشن پھر بھی فرانس میں بہتر تھی. ان 4-5 ایریاز میں تو بہت ہی برا تھی، لیکن یہاں ریولیوشن نہ آئے نہ کامیاب ہوئے، لیکن فرانس میں جہاں پھر بھی بہتر تھی تھوڑی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پھر اس مطلب ہے کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اسپیکٹ بن گیا. فرانس کا ریولیوشن جو ہے، اور یاد رکھیے گا کہ دیکھ تو ہم ایسے آپ کو لگے گا جس طرح ہم لوکل فرینچ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، لیکن انٹر لنک کر رہے ہیں، آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں باقی یورپ کی کنٹریز کے ساتھ. تو انٹر کنیکٹڈ کانٹیکسٹ میں یہ یورپ کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ صرف فرانس کی 4 دیواری کے اندر تک محدود نہیں رہا، اس نے پورے یورپ کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. اسے ایک ریولیوشن. سو وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سی ریزنز ہیں، اور ریزنز کون سی ہیں کہ فرانس میں ہی کیوں، باقی جگہوں پہ کیوں، اور اگر کہیں آیا بھی تو فیلئر کا شکار ہو. تو پہلے تو ان کو دیکھتے ہیں، پھر بڑھیں گے ہم کازز کی طرف. پہلا بڑا فیکٹر یا پہلا بڑا ریزن جو ہے دیکھا جائے وہ فرینچ رولرز ہیں یا فرینچ کنگز آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایک پہلا بڑا رکن. پورے یورپ میں، اکراس یورپ، ہمیں خاص طور پہ 18 سینچری میں جو رولرز ملتے ہیں پورے یورپ، چاہے حالات جیسے بھی، ان تمام میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ تمام کے تمام they were highly enlightened. یہ روشن خیال رولرز تھے پورے یورپ میں لگ بھگ. صحیح جی. خاص طور پہ 18 سینچری ہر کوئی اپنے اپنے کنٹری میں، چاہے آسٹریا ہے، چاہے رشیا ہے، ایکسیکٹرا، ہر کوئی اپنے یہاں اپنے لوگوں کے لیے ریفارمز انٹروڈیوس کر رہا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوا نظر آتا ہے.
کامیاب ہوئے نہیں ہوئے لیکن انٹینشن یورپ کے رولرز، اگر ہم کوئی 2-3 بڑے رولرز جو ہے وہ اس فیز کے دیکھیں 18 سینچری کے، تو ان بڑے رولرز میں ایک پرشیا، آسٹریا، رشیا، رشیا کو آج جرمنی بھی کہتے ہیں، آسٹریا کو رشیا یا رشیا کو رشیا، 18 سینچری میں کیتھرین رولر تھی، بڑی مشہور رولر تھی رشیا۔ آسٹریا میں جوزف ٹو بڑا مشہور رولر تھا، اور پرشیا میں فریڈرک، فریڈ FRED فریڈ آر نہیں، فریڈرک۔ تمام جو ہیں بڑے روشن خیال تھے، یہ تمام کی انٹینشن تھی، خواہش تھی کہ ہم اس ہاتھ لے کے آئیں اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے چلیں۔ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب کی انٹینشن بہت زبردست تھی۔ لیکن جب ہم فرانس کے رولرز کو دیکھیں 18 سینچری، تو فرانس کے رولرز 18 سینچری کے لوئی 14، لوئی 15 رول کرتے نظر آتے ہیں فرانس۔ ان تینوں کی توجہ زیادہ یہ ایک بہت بڑا ایشو، جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ سارا آپ کی ایکسٹرنل ایکسپیڈیشنز، مہمات ان پر خرچ کر۔ یہاں جب لوگوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ ہمیں جناب رائٹس ملیں، ہمیں حقوق ملیں، تو یہ رولرز، خاص طور پہ آخری رولر جو تھا لوئی 16، لوئی پڑھنا ہے اس کو، ویسے لکھنے میں تو لوئس ہے لیکن فرانسیسی اس کو جو ہے وہ لوئی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پیپر میں تو آپ نے لکھنا ہے اس کو لوئس ہی لکھنا، لیکن بولنے میں لوئی۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ تو فرینچ رولرز کا ہے کہ جب لوگوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی ہیں حقوق، تو فرینچ رولرز کی انکیپیسٹی ہمیں نظر آئی۔ دوسرا بڑا فیکٹر یا ریزن جو ہمیں فرانس میں کیوں ریولوشن، وہ ہے جی پھر رائز آف مڈل کلاس۔ رائز آف مڈل کلاس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم 18 سینچری کہ یورپ کو دیکھیں، اب اچھا یورپ یاد رکھیے گا، جب ہم یورپ کہتے ہیں تو یورپ سے پھر دیر آر 2 میننگس یورپ۔ ایک یورپ کا مطلب یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کانٹیننٹل یورپ، اور ایک پھر اوور آل پورا جو یورپ ہے۔ ہیلو، میں ٹھیک ٹھاک جی، کلاس ہو رہی میری، میں 12:30 کے بعد کال کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو ایک جو ہے اس کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کانٹیننٹل یورپ،
اور ایک ہے جنرلائز کانٹیکسٹ میں آپ اوور آل. اچھا یہ ہے کیا؟ یہ یو کے، یہ اوپر اسکینڈینیوینس، یہ آپ کے یورپ کے تمام کنٹریز جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہاں رشیا سے لے کے آل دا وے یہاں اسپین اور پرتگال تک. سو جب بھی لارجلی ہم یورپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہو تو اس پورے کے لیے رہا، لیکن اسپیسیفک بات اس یورپ کی ہو رہی ہے جو آپس میں کنیکٹڈ ہے، کانٹیننٹل یورپ. یو کے میں کیا ہو رہا ہے، اسکینڈینیوینز میں کیا ہو رہا ہے، اس کا جو عمل دخل ہے وہ ہمیں اس کانٹیننٹل یورپ میں کم نظر آتا ہے یا لیٹ نظر آتا ہے. سو یہاں فرانس ہے یورپ کے میپ میں، سپوز یہاں پر ہونے والی تبدیلیوں کو یا ڈیولپمنٹس کو زیادہ تر اسی کانٹیننٹل یورپ کے ساتھ پہلے کنیکٹ کر کے دیکھیں، ورنہ مڈل کلاس تو یو کے میں بہت پہلے سے 100 سال پہلے سے ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی. سو ہم بیسیکلی کانٹیننٹل یورپ کی آپس کی تو کس کا کمپیریزن کر رہے ہیں ہم؟ رشیا کا، یہاں ساتھ آسٹریا، یہاں نیچے آٹومن، یہاں اوپر پرشیا، انہی کا کمپیریزن کیا. یہاں پر ہنگری، انہی کا کمپیریزن کیا نا ابھی پچھلے ہیڈر میں بھی ہم کہ بھائی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پھر ساتھ ہی پولینڈ کے ایریاز یہاں. سو لارجلی پھر اس کانٹیننٹل یورپ کے کمپیریزنز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے. آگے آنے والی ڈیولپمنٹس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یو کے فیکٹر بھی آیا، اسکینڈینیوینز کا فیکٹر تو کبھی نہیں آیا یورپین ہسٹری میں. بہت بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے اس ماڈرن ہسٹری میں اس کا کوئی زیادہ انفلوئنس وہ نہیں. سو یہ فرانس میں ڈیولپ ہونے والی مڈل کلاس، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ فرانس میں کیوں انقلاب آیا. باقی جگہوں پر کانٹیننٹل یورپ میں ہمیں یہ مڈل کلاس ایمرج ہوتی نظر نہیں آتی 18 سینچری میں. یو کے میں نظر آتی ہے 18 سینچری میں، بالکل نظر آتی ہے یو کے میں، لیکن یو کے رولرز نے اپنی مڈل کلاس جو ہے یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی اس کو وہ اسٹرینتھن کرتے گئے، اس کو ڈیموکریسی بھی دیتے رہے، اس کے رائٹس کو بھی خیال کرتے رہے، اس کی ٹریڈنگ کا بھی خیال کرتے رہے. باقی جگہوں پر مڈل کلاس ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی جس دور میں فرینچ ریولوشن آ رہا ہے، اور یو کے میں اگر ڈیولپ ہوئی بھی ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. فرانس کی مڈل کلاس 18 سینچری یہ ایک ٹریڈنگ کلاس تھی اور فرانس کا جو ڈومیسٹک سوسائٹی کی کمپوزیشن تھی اس میں یا آپ نوبل ہیں یا آپ کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ کا تعلق نوبل امراء یا چرچ پادری ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ پیزنٹس ہیں، عام آدمی. تو یہ جو ٹریڈنگ کلاس ڈیولپ ہو رہی تھی فرانس میں 18 سینچری میں، اس کو نوبیلٹی اور چرچ کے مقابلے میں اس کو عام آدمی کے ساتھ ہی پیزنٹری کے طور پر ہی ٹریٹ کیا گیا، جس پہ ٹیکس بھی زیادہ تھے، جس پہ ظلم بھی تھے. سو یہ ٹریڈنگ کلاس کافی رچ کلاس کے طور پر سامنے آ رہی، اور یہ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی ہم فرانس کو اتنی ٹریڈ لا کے دے رہے ہیں، فرانس کا سامان دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، دنیا سے فرانس کے لیے سامان لے کے بھی آ رہے ہیں، سو ہمارے حقوق کہاں پہ؟ عرف عام میں آپ عام سی سطحی سی کتابوں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا فرانس میں کسان، عام آدمی اٹھ کھڑا ہوا. وہ بیسیکلی وہ عام آدمی اس میں یہ ٹریڈنگ کلاس ہے جس کو عام آدمی نوبل چرچ کنگ سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام آدمی.
لیکن حقیقت میں وہ عام آدمی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دوسرا بڑا فیکٹر ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر کہ فرانس میں ہی انقلاب کیوں آیا. جو کازز ہیں وہ تو ہم نے بعد میں دیکھ لی, پہلے ذرا فرانس کو جسٹیفائی کر لینا جی کہ فرانس ہی کیوں. تو اگلی امپورٹنٹ ریزن وہ ہے رول آف فلاسفرز, انقلابی طبیعت کے فلاسفرز فرانس میں. بڑے بڑے نام ہیں, ہم ان کو بڑی ڈیٹیل میں ان کے آئیڈیاز کو پڑھیں گے. وولٹائر ہے, روسو ہے, مونٹیسکیو ہے, دیدیرو ہے, اور بہت سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادر جو کنٹریز ہیں یورپ کی, رشیا, آسٹریا, رشیا ایکسیکٹرا, سو یہاں کوئی بڑے انقلابی فلاسفر نہیں ہے. تو نہیں ہے جی, 18 سینچری میں ان ایریاز میں آپ کو کوئی بڑے انقلابی فلاسفرز نہیں ملے. تو فرانس میں ہمیں 18 سینچری میں ایسے فلاسفرز کا وہ سامنے آتے نظر آتے ہیں کہ جن کے آئیڈیاز پھر لوگوں میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئے. کیا آئیڈیاز تھے وہ تو کازز آف فرینچ ریولوشن کا ٹاپک میں ہم ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں گے. لیکن یہاں تو بھائی یہ فیکٹر ہے فرانس میں ریولوشن آنے کا. کازز یعنی وائی فرانس, وہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی فرانس ہی کیوں, اتنا کیا کوئی خاص چیزیں تھی فرانس کے اندر کہ فرانس میں انقلاب آنا تھا جی اور کہیں آ نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی جی. پھر آخری بڑا فیکٹر وہ پھر ہے جی فائنینشیل سچویشن. ایٹین سینچری کا فرانس, اس کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے. یعنی کہ یورپ میں رشیا, آسٹریا, پولینڈ, پرشیا, ایون یو کے کو بھی ملا لیں اگر آپ, ان تمام سٹیٹس میں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے کہ جو بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے, کوئی بھی نہیں. فرانسیسی سٹیٹ بینکرپٹ ہوتی جا رہی تھی, اور بینکرپسی کی دو بڑی وجوہات. ایک طرف تو not all classes, تمام طبقات were paying taxes, ٹیکس نہیں پے کر رہے تھے. نوبلز بھی نہیں پے کرتے تھے, کلرجی مت عام آدمی بیچارہ وہی ٹیکس پے کرتا ہے. اور دوسری طرف جس طرح ہم نے اس پہلے ہیڈر میں بات کی تھی یہاں کہ پوری 18 سینچری میں یہ تینوں فرانسیسی رولرز بہت زیادہ آپ کی جو ایکسٹرنل وارز ہے, ایک وار ہوتی ہے آپ پر جو مسلط ہو جائے, آپ کے ملک پہ کو حملہ کر دے, ایسی کوئی وار نہیں ہوئی. لیکن دوسرے ممالک میں جا کے وار کرنا, ایکسٹرنل وارز. ان ایکسٹرنل وارز میں پھر آپ کا کافی زیادہ فائنانس جو ہے وہ ضائع ہوتا گیا. سو سلولی اینڈ گریجولی خرچے زیادہ, آمدن کم, یعنی ایکسپینڈیچر وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ریونیو وہ کم ہوتا جا رہا ہے.
جب بھی ایسی سچویشن بنتی ہے تو لوگوں کے لیے پھر اپنی فوڈ، کلودنگ، یہ اینڈ میں آگے پھر یہ تو ایشو بنتے ہی بنتے. سو 1789 میں بھی جو لوگوں نے مارچ کیا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، وہ بھی بریڈ کے ایشو پر ہیں، فوڈ کے ایشو پہ ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی. سو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وائی فرانس، کہ فرانس ہی کیوں، باقی کنٹریز کیوں. ہم نے ان چاروں ہیڈرز میں فائنینشیل سچویشن کا، رول آف فلاسفرز کا، اس کے بعد مڈل کلاس کا رائز، اور اس سے پیچھے پھر فرینچ لیڈرز. ان چاروں میں اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے ان چاروں ہیڈرز میں فرانس کا کمپیریزن کیا ہے with other European states. باقی یورپین اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے فرانس کا کمپیریزن کیا جی. تبھی یورپین ہسٹری کا ٹاپک بنے گا نا، ورنہ تو صرف اور صرف آپ کہہ دیں گے لو جی یہ تو فرانس کی ہسٹری پڑھی جا رہی ہے. تو یہ بیوٹی ہے فرینچ ریولوشن کی، کہ فرینچ ریولوشن سے یورپ کی تاریخ آپس میں انٹر کنیکٹ ہو جاتی، جڑ جاتی. آپ کوشش کرتے ہوئے بھی کسی ایک ٹاپک کو 1789 سے آن ورڈز آپ آئسولیشن میں ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک کے طور پر نہیں سمجھ سکتے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، لیٹ سے اگر وہ فرانس میں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے فرانس میں، ادرز کیا کر رہے تھے اس وقت، اور اگر کوئی فرانس میں ایونٹ ہو گیا تو اس کا امپیکٹ فرانس میں کیا ہوا اور ادر یورپینز پہ کیا ہوا. یہی خوبصورتی ہے پوری یورپین ہسٹری. 1789 سے 1815 تک آپ فرانس کو نیوکلیس بنا کے پورے یورپ کو سمجھتے تھے. 1815 سے 1848 تک آپ آسٹریا کو، اور آسٹریا کا رولر ہے میٹرنچ، جب ہم کریں گے اس کو ڈیٹیل میں، تو اس کو نیوکلیس بنا کے آپ پورے یورپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 1848 سے 1914 تک آپ اٹلی اینڈ جرمنی کو نیوکلیس بنا کے یورپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. 19 ورلڈ وار 1 آگے 4 سالوں کی 1918 یا 1919 سے آپ کہہ رہے ہیں، 1919 سے 1939 آپ رشیا کو نیوکلیس بنا کے یورپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر 1945 سے آن ورڈز آپ یورپ کی اکانومی اور سیکیورٹی، اس کو نیوکلیس بنا کے یورپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں خاص طور پہ یو کے اور فرانس اور رشیا، ان کی آپس کی رائیولریز اور اس کے تناظر میں ان کے اکنامک ایشوز اور سیکیورٹی کے ایشوز. سو یہ بڑی خوبصورت پھر جو ہے وہ ہسٹری بن جاتی ہے کہ آپ ایک کنٹری کو پکڑتے ہیں اور اس میں ہونے والے ایونٹس کا پھر ادرز پہ کیا امپیکٹ ہوا، ادرز میں کیوں نہیں ہوا. تو یہ بڑی مزیدار کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کافی ایزی ہو جاتا ہے یورپین ہسٹری کو سمجھنا جب آپ اس ماڈل پہ چلیں. سو ہم اس پہلے فیز میں تو ظاہر ہے ابھی اس میں انگیج ہے نا، ہم نے اس کا بھی صرف ایک ٹاپک دیکھا، اور ٹاپک اپنے تھے سارے دیکھنے، تو وہ ون وے ہوتے تھے سارے فرانس کے ارد گرد ریوالو کرتے. سو یہ نہیں سمجھ لینا کہ جیسے ہم فرانس کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس فیز میں جب آئیں گے تو ہمیں ایسے نہ لگے کہ ہم آسٹریا کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں. یہ سب آپس میں انٹر لنک، انٹر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. سو یہ آج کا پہلا اورینٹیشن کا پہلا لیکچر، پہلا ٹاپک، پلس آپ کو تھوڑا سا آپشنل میں انیشلی پیس جو ہے وہ سلو رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو، سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور پھر آگے میرا اگلا سیشن جو ہے
وہ یورپین کا وہ اگست میں آئی. تو ویسے ٹائم تو 7 ویکس کا دیا ہوا کہ ہم 7 ویکس میں ختم کر لیں گے، لیکن 8 سے 9 ہفتے بھی لگ جاتے کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہے. فیس تو میں نے ایک دفعہ ہی لینی، لیکن جو ہے وہ 8 سے 9 ہفتے وہ لگ جاتے ہیں ایک ڈیٹیل میں اگر آپ نے یورپین کو کر. اگر بھاگم تب تو 4 ہفتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل میں اس کو کیا. سو یہ ہے جی آج کا لیکچر. اور جو لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ان کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بکس بھی ان کے ساتھ شیئر ہو گئی. جو رجسٹر نہیں ہوئے وہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. کسی کا کوئی ایشو کوئی سوال ہے جو ہے لیکچر سے ریلیٹڈ، یہ نہیں کہ کہانیاں آپ شروع کر دیں، اچھا جی فلانی کتاب بتا دیں تو فلانی کیسے تیار کریں. جو یہ ٹاپک ہم نے کیا اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا سوال تو وہ موسٹ ویلکم، وہ بتائے. suggest reading for this topic from book. اس میں بھی اسٹیفن جیلی میں بھی ہے جی یہ آرگومنٹس موجود ہیں شروع کے چیپٹر میں، اور ڈیوڈ تھامسن میں بھی ہیں، دونوں میں موجود. آج کیونکہ پہلی کلاس تھی تو اس لیے تھوڑا سا 5-10 منٹ لیٹ سٹارٹ کیا تھا. کل سے 11:30 بجے ایگزیکٹ کلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، لیکچر میرا شروع ہو جائے گا. نہیں جی کرنٹ افیئر کی کوئی کلاس نہیں، وہ کرنٹ افیئر سپٹمبر میں ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں کرا. ول یو ٹیچ جیوگرافی آف فرانس ریلیٹڈ ٹو لیکچرز؟ دل ہی دل میں جواب دے دیا شاہ رخ صاحب آپ کو. نہیں جی ڈفرینٹ ہے فیکٹرز ہم نے بات کی کہ وائی فرانس، ہم نے کوئی ریولوشن کے فیکٹرز ڈسکس نہیں کیے یا ریولوشن کی کازز ڈسکس نہیں کی ہم نے. فالو کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے اپنا سولوشن بتا دیا کہ ریڈنگ کریں. اب وہ ظاہر میرا پھر ایک ظاہر 14-15 سالوں سے میں اس کام میں ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کی بک ریڈنگ ہونی چاہیے. لیکن اب کچھ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم بک ریڈنگ کو کیسے ابزارب کریں، ہمیں نوٹس بنانے چاہیے، پوائنٹس. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. میں طریقے پہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا طریقہ اس پہ امپوز نہیں کرتا. لیکچر میں دیتا ہوں، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب آپ اس کو نوٹس فارم میں پڑھ لیں، آپ بک ریڈنگ میں کر لیں، ہر اسٹوڈنٹ جس میں جو کمفرٹیبل ہے. میں کسی کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش نہیں کرتا. میرا کام ہے لیکچر دینا، بات سمجھانا. کئی اسٹوڈنٹس تو اسی کو ریپروڈیوس کر لیتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو ایک ایک بات کو لکھی جا رہے ہوتے ہیں لیکچر میں، اور انہیں کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی. کئی پڑھتے ہیں، کئی بازار سے مختلف نوٹس ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ. میں کوئی اس پہ وہ نہیں کرتا، اپنی ریکمنڈیشن اپنا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اسٹوڈنٹ نے فالو کرنا کر لیں. نہیں جی فزیکل کلاسز میں نہیں لیتا، میں اب آن لائن ہی پڑھاتا ہوں. میں اسی میں کمفرٹیبل ہوں، گھر میں رہتا ہوں، فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. اور اگر میں فزیکل کلاس لوں گا بھی تو اسی طرح اس میں بھی اسی طرح بورڈ پہ کلاس میں بیٹھ کے اس طرح لکھوں گا.
سو میں اب آن لائن ہی لیتا ہوں کلاس. میں اس کو سیو کر لوں. یہ سیو کر کے یہ سلائڈ جو ہیں یہ ابھی آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یہ ساتھ ہی میں نے شیئر کر دیں. یہ ہر کلاس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اسی طرح آپ کے گروپ میں جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں ان کے گروپ میں ان کو اسی طرح یہ ساری سلائڈس وہ ملتی رہیں گی. کتاب میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی. اوکے جی، ہم کسی کا کوئی اور نہیں ہے سوال تو جا کے میٹھی نیند سو لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. سے